میں آپ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا عمران بھائی، آپ نے کہا ہے کہ دشمن بھی انسان کو کوئی بدذات نہیں ملنا چاہیے جس طرح کے ملے ہیں، کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب حکومت نے جتنے اس وقت سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان کے، اور جو لاہور میں اپنے قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، سب کو عید کی نماز نہ پڑھنے کا انہوں نے جناب حکم دیا ہے، یعنی کہ اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں سے میرا خیال آغاز کرتے ہیں کہ کتنے کو بد نسلے دشمن ملے ہیں خان صاحب کو۔ صرف خان صاحب کو نہیں ملے، پوری قوم کو ہی ملے ہیں، اور انہوں نے پتہ نہیں یہ ان کا ڈی این اے کیا ہے، کہ ان کا ڈی این اے ہے کہ یہ انتقام بھی ان کو لینا نہیں آتا، اور عید نماز دو جگہ پہ اس وقت پوری دنیا میں عید نماز پڑھنے پر پابندی لگائی ہے، ایک مسجد اقصی میں لگائی گئی اور دوسری پاکستان میں قیدیوں پہ، اور قیدیوں پہ عید نماز پڑھنے پر پابندی جو ہے، میرا خیال ہے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد کرنا چاہیے، ان کے احکامات یاد کرنے چاہیے کہ ان کا قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اور غزوہ بدر سے لے کے آخر تک انہوں نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور وہ بھی دشمن قیدیوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ لڑنے آتے تھے۔ تو ان کا یہ جو نیچر ہے، یہ بہت ہی ان کے دماغ میں کوئی، میرا خیال ہے کوئی عجیب و غریب قسم کا خناس ہے، جس کی وجہ سے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے کہ پہلے تو ہم پردیسیوں کی وہ عید تو ہوتی نہیں ہے، بس عید مبارک ہی ہوتی ہے، یعنی آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ کو بھی عید مبارک، آپ مجھے کہتے ہیں مجھے بھی عید مبارک، تو بھائی اتنی عید ہوتی ہے، میں اور صابر بھائی اکٹھے ہو گئے تو 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو ہماری اتنی عید ہے۔ باقی جو عید ہے وہ تو اپنے دیش میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس وقت نا چیدہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو دنیا میں 2 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو عید کی نماز سے روکا گیا ابھی تک۔ جو ایک مقبوضہ کشمیر میں ہم سنتے تھے وہ روک دیتے تھے، اس دفعہ مسجد اقصی میں مسلمانوں کو نماز عید کی اجازت نہیں ملی، اور مسجد اقصی کے لیے اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو بھی نماز عید کی ان کے ساتھیوں سمیت اجازت نہیں ملی۔ تو جو اسرائیل نے کیا فلسطینیوں کے ساتھ، وہی پاکستان میں جو اس وقت کا ملٹری رجیم ہے انہوں نے کیا عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، پاکستان کا موجودہ جو ملٹری رجیم ہے وہ ثابت کر رہا ہے بار بار کہ وہ اسرائیلی اور انڈین جو ایک طریقہ کار ہے جس سے وہ ڈیل کرتے ہیں اپنے مخالفین کو، یہاں پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے ہم وطنوں کو انہی طریقوں اور ہتھ کنڈوں سے ڈیل کر رہی ہے، اور یہ لگاتار اب ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے سارے، یہ عالمی سطح پہ بھی اب لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں، اسپیشلی جیسے افغانستان میں اسپتال کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں غلطی بھی ہو سکتی ہے، مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، جب آپ بہت سارے آپریشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو پاکستان نے اس کے بعد بیانیہ بنایا ایگزیکٹلی وہی بیانیہ اسرائیل بناتا تھا اسپتالوں پہ اٹیک کے بعد، کہ یہاں پہ اسلحہ تھا، یہاں حماس تھی، یہاں دہشت گرد تھے، تو وہی بات ہم نے بھی کی۔ حالانکہ افغانستان میں جو میرے سورسز ہیں، ذاتی حیثیت میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہا کہ میں نے اس سے سن لیا یا فلانے جرنلسٹ نے کہہ دیا، نہیں، ذاتی حیثیت میں بتا رہا ہوں کہ وہ واقعی میں بیچارے وہ لوگ تھے جن کا علاج چل رہا تھا، اور یہاں پہ علاج کوئی نیا نہیں ہے، یہ 2016 سے ان کا علاج وہیں پہ ہوتا ہے، لمبے عرصے سے چل رہا تھا، 10 سال ہو گئے اس کو۔ یہ فیسلٹی امریکہ نے خالی کی تھی 2016 میں، 2017 میں یہاں پہ یہ امید اسپتال بن گیا تھا، تب سے اب تک وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو انفارچونیٹ ہے جی، بد نسلہ دشمن دیکھیں، وہ عید کے کپڑے بھی واپس بھیج دیے جناب، عید کے کپڑے بھی واپس بھیج دیے کہ میں اس کو نئے کپڑے بھی نہیں پہننے دوں گا، میں اس کو اس کے گھر والوں سے بھی نہیں ملنے دوں گا، میں اس کو اس کے بچوں سے بھی نہیں ملنے دوں گا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، میں سب کو ڈانٹوں گا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، نہیں، یہ مجھے تھوڑی ہوتے ہیں۔ یہ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ یہ جو اس وقت یہ جو اس قسم کا رویہ ہے، تو ایک تو ہمیں پتا ہے کہ جناب جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ تو بالکل ہی اس نیچر کے ہیں، لیکن اس سارے معاملے کے اندر 2 شخصیات ایسی ہیں، ان کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم شاید بھول جاتے ہیں،
ان کا اس پورے معاملے میں اور اس قسم کا جو اس وقت پوری مینجمنٹ ہو رہی ہے اور جس قسم کا سلوک رکھا جا رہا ہے، ایک ہے جناب چیف منسٹر پنجاب کی اور دوسرا ہے پرائم منسٹر، ان دونوں کا کتنا کوئی کردار ہے اس رویے کو؟ دیکھیں نا، ایک چیز یہ ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ فوج والا جو لیڈر بیٹھا ہوا ہے بڑا سخت اور ظالم اور جابر ہے، لیکن پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی کو پولیٹیکل مینجمنٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک 12 پاس شخص سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کو یہ ویژن ہوتا ہے ایک پولیٹیکل شخص کو کہ نہیں یہ چیزیں تو بیک فائر کریں گی، اس چیز کو تو عوام بھی پسند نہیں کرتی۔ تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف سارے کا سارا اسی طرف کا معاملہ ہے، یا یہ کچھ ساتھ جو ہم نوا ہیں یہ اچھی قوالی کرتے ہیں ساتھ مل کے؟ دیکھیں اس میں ان کی بیس کیا ہے؟ ان کی بیس ہے یہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں، الیکشن جیتے نہیں ہوئے، جعلی فارم 47 ہے، وہ دیا ہے جناب فیلڈ مارشل نے، تو اس لیے ان کو اپنی حیثیت کا اور اوقات کار کا پتہ ہے۔ مریم صاحبہ ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، لاہور کے کتنے حلقے ہیں جو فارم 47 والے ہیں، سارے کے سارے، آپ کا راول پنڈی ڈویژن پورے کا پورا فارم 47 ہے، جہاں بھی چلے جائیں 17 سیٹیں، 17 سیٹوں سے آپ ان کو سمپل میجورٹی مجموعی طور پر لے کے آ گئے ہیں اور مخصوص نشستیں بھی دے دیں۔ اتنا کچھ اس لیے تو دیا ہے کہ اگر یہ ان کا اپنا ویژن کوئی نہیں ہے، ویژن 24 ہی چل رہا ہے اور وہ ہے فیلڈ مارشل کا ویژن، اور وہی حکمران ہے۔ اب جو کچھ بھی پاکستان میں اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، اس کا کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ وہ فیلڈ مارشل کو ملے گا۔ یہ ان کو تو ہارے ہوئے لوگوں کو شہزاد صاحب آپ جب اقتدار دے دیں اور ان کو اقتدار کے وانوں میں بٹھا دیں، وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ دے دیں، ان کو اور کیا چاہیے؟ ان کو سیکورٹی بھی مل رہی ہے، ان کو پروٹوکول بھی مل رہا ہے، ان کو جہاز بھی مل رہے ہیں، ان کو گاڑیاں بھی مل رہی ہیں، ان کو عیاشیاں بھی مل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے ان کی اگر آپ کہیں کوئی غیرت نام کی یا سیاسی غیرت نام کی کوئی چیز ہے یا ان کا کوئی سیاسی فلسفی ہے، وہ تو نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کو لے لیں، پیپلز پارٹی بھی فارم 47 ایوان صدر مل گیا ان کو، 2 گورنر ہاؤس کے بجائے اب ایک اور گورنر ہاؤس مل گیا، تو یہ ان سے تو کوئی آپ توقع نہیں کر سکتے، ان کے تو وارے نیارے ہیں۔ جی عمران بھائی، آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس میں مریم کا کتنا ہاتھ ہے اور آصف منیر صاحب کی کتنی سوچ ہے؟ ان کا کوئی ہاتھ ہود نہیں ہے کسی چیز کے اندر، فارغ ہے بالکل۔ یہ وہ تیز آواز چلتی ہے تو شاپر آتے ہیں اس کے ساتھ، یہ وہ ہیں اس وقت، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، نہ ان کا کوئی لینا نہ کوئی دینا۔ پبلک دیکھیں، سیاست دان کی اوقات بنتی ہے پبلک سے، جب پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب یہ کبھی ادھر سے مانگ تانگ کے تھوڑا بہت، کبھی ادھر سے مانگ تانگ کے تھوڑا بہت، کبھی اس کی جوتی پالش کر لے، کبھی اس کا بوٹ چاٹ لے، یہ بےچارے اس طرح گزارا کر رہے ہیں پبلک کے اندر۔ اور انہوں نے اچھا میک اپ کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، نئے طیارے خرید کے، زیادہ پروٹوکول لے کر، اچھی اداکاری کرنے کی کوشش کر کے ایک خول اپنے اوپر چڑھایا ہوا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عمارت دھڑم سے گرے گی، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ ان کے زمین پہ پاؤں نہیں ہے، یہ بالکل فارغ ہیں، اور یہ اپنے بوجھ سے گر جائیں گے جس دن ان کے پیچھے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نکلی۔ اور یاد رکھیے گا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بائی چوائس نہیں نکلے گی، وہ ڈر کے نکلیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں گے جناب کہ ملک کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ملک کے مفاد میں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پاکستان کے مفاد کے لیے میں پاکستان میں فری اینڈ فیئر، کوئی چکر نہیں ہے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوئی پاکستان کا مفاد نہیں سوچتی۔ ان کے دماغ میں جب یہ بات آئے گی نا کہ ہماری منجی ٹھکنے لگی ہے، تو یہ کہیں گے سیاستدانوں کی ٹھوک دو، یہ بچ کے نکلیں گے پیچھے سے۔ اچھا، یہ ابھی چونکہ آپ نے کہا کہ ان کی یہ دھڑم سے گرنی ہے اور کوئی کسی وجوہات سے گرنی ہے، مجھے بتائیے کہ کل ایک ذرا بڑی ایک جو پریس کانفرنس کر کے ڈی جی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں، اس سے پہلے والے بھی غیر سیاسی ہیں، تو غیر سیاسی لوگوں نے کل سادہ لباس میں، اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سعودی عربیہ جاتے ہیں تو وہ جنگی لباس پہن کر جاتے ہیں، سیریمونیل لباس انہوں نے نہیں پہنا ہوتا، جو نارملی خاکیز ہوتی ہیں وہ نہیں پہنی ہوئی، بیٹل انہوں نے جو ہے وہ گیٹ اپ کیا ہوا ہے، سعودی عربیہ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اسلام آباد راول پنڈی میں بلایا جاتا ہے جو اہل تشیع کمیونٹی کے کچھ علماء کو کہہ سکتے ہیں آپ، یا کمیونٹی لیڈرز کو بلایا جاتا ہے اور انہیں ایک بڑا لمبا چوڑا بھاشن دیا جاتا ہے، اس کی تصاویر بھی پہلے نکلتی ہیں۔ اس کے بعد ایک دن بعد جمعے کے خطبے میں وہ تمام لوگ جو وہاں میٹنگز میں گئے تھے ان کی جانب سے
سارا پردہ چاک کیا جاتا ہے، اور جو پردہ چاک کیا جاتا ہے، جو وہاں گفتگو ہوتی ہے، وہ بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی ہے. میں نہیں سمجھتا. دیکھیے کوئی ایک ہینڈلنگ بھی ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے کہ یار ملک اس وقت مشکل میں ہے، آپ کو ملک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یا آپ کوئی اپنا رول ادا کریں. لیکن یہاں پہ تو ان کو بلا کے تو ان کو کہا گیا کہ بھائی اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ ایران چلے جائیں، یا ہم آپ کا ملٹری ٹرائل کریں گے، یا میں نے فوج کو حکم دے دیا ہے کہ جو یہاں پہ اس جنگ کے خلاف مظاہرے کرے تو اسے سیدھی گولیاں مار دی جائیں. تو یہ اس کو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو اس میں خبر دے دیتے ہیں ایکچولی یہ ملاقات ایک دن نہیں، یہ 2 دن سے بھی زیادہ ٹائم گزرا. اچھا. یہ 48 گھنٹوں سے بھی زیادہ ٹائم، مجھے میرے دوست نے بھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ اتنا ٹائم گزر گیا تھا. مجھے یہ خبر یو کے میں کل رات کو پتا چلی تھی، اور مجھے یہ پتا چلا تھا کہ مولویوں کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے. جب یہ خبر بریک کی گئی تو میں نے کہا جی یہ جو پریس ریلیز ہے وہ تو ہے ایک الگ طرح کی، لیکن اس میں یک طرفہ ہے کہ آرمی چیف نے یہ کہہ دیا. یہ مولویوں نے کیا کہا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا. تو اور یہ جو مجھے یہ بھی حیرت ہوئی کہ خالی ایک فرقے کے مولویوں کو بلا کے آرمی چیف پیغام کیا دینا چاہتے تھے. یعنی فوج کے اندر تو شیعہ سنی وہابی دیوبندی نہیں ہوتا، بالکل وہاں تو سندھی پنجابی بلوچی وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو سارے اکٹھے ہیں، وحدت کی علامت ہے. تو جب آپ یہ کریں گے تو نا امریکہ اور اسرائیل آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں، لیکن آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کو بتا رہی ہے نہیں نہیں یہ سنی ہے، ان سے الگ ملاقات ہوگی، اور جو شیعہ ہیں ان سے الگ ملاقات ہوگی. تو وہ یہ بھی ایک تو یہ نامناسب تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا جو مجھے کل پتا چلا وہ یہ پتا چلا کہ بڑا روٹ بیہیویئر تھا. جو مجھے بتانے والے نے چیزیں بتائی نا، میں اس پہ حیران ہو گیا. میں نے اس کو رپورٹ کیا بڑا محتاط رہ کے. میں نے کہا بعض اوقات نا فیلڈ مارشل صاحب پہ لوگوں کو شکوے شکایتیں بھی بہت ہیں تو لوگ تھوڑا ایگزیجریٹ بھی کر دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں میں نے ریکنفرم کی ان میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کا ملٹری ٹرائل کرواؤں گا. دیکھیں لبے لباب کیا ہے، انہوں نے ان ساروں کو بلایا اور سخت الفاظ میں ان کو یہ سمجھایا کہ باہر جو مرضی ہو جائے، فارن پالیسی میں ہم کچھ بھی کریں، اگر کسی نے پاکستان کے اندر کوئی ڈرامہ لگایا تو یاد رکھنا ہم اٹھا لیں گے اور ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں گے تمہارا. یہ ایکچولی پیغام وہ یہ ہے، یہ ایک طرح کا تھریٹ ہے. اور پھر یہ جب کہا گیا کہ جس کو زیادہ پیار ہے ایران سے وہ پھر ادھر ہی چلا جائے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کئی لوگ کہتے تھے جن کو افغانیوں سے پیار ہے وہ افغانستان چلے جائیں، کوئی کہتے تھے جن کو فلسطینیوں سے پیار ہے جا کے فلسطینیوں سے لڑو. وہ سینیٹر مشتاق سیریس ہو کے چلے گئے وہاں پہ. پھر کسی کو یہ کہتے ہیں کہ اگر کشمیریوں سے تمہیں اتنا لگا ہوا تو جاؤ جا کے کشمیر آزاد کروا لو. او بھائی ہم نے اتنا عرصہ خون پسینہ اپنا لگا کے اپنا پیٹ کاٹ کے اتنی بڑی فوج اس لیے نہیں بنائی تھی کہ لڑائی ہم نے لڑنے جانی ہے. ہم نے پیچھے بیٹھ کے کرنی ہے دعا، ہم نے پیچھے بیٹھ کے دینی ہے خبریں. بھائی جن کے اوپر اتنا خرچہ کیا ہے، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ یہ فلسطین بھی آزاد کروا کے دیں گے، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا یہ کشمیر بھی آزاد کروا کے دیں گے، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ یہ بھارت کو شکست دیں گے اور بھارت کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کے پاکستان میں لے کر آئے گے. یہ ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی وعدہ کیا کہ جو قرآن کے اندر وعدے ہیں یا حدیث کے اندر وعدے ہیں وہ سارے بھی ہم نے پورے کرنے ہیں. تو بھائی پورے آپ نے کرنے ہیں. اگر ہم نے لڑنا ہوتا تو ہم اتنی بڑی فوج کیوں بناتے؟ ہم قلم اٹھانے کی بجائے بندوق اٹھاتے ہم بھی، یا اپنے گھروں میں اسلحہ اکٹھا کرتے چھاؤنیوں میں اکٹھا کرنے کی بجائے. تو ہمارے پاس ایک کنونشنل فورس ہے جس نے یہ ساری ڈیوٹیاں کرنی ہے. ہمیں تانے نہ دیے جائیں کہ تم جناب محب وطن نہیں ہو. یعنی آپ دنیا میں کسی بھی مظلوم کے حق میں آواز اٹھائیں تو آپ پاکستان کے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ سوٹ نہیں کرتا اس کو. یعنی میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کی کہ کسی ایک مولوی نے بھی، یا جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا 5 منٹ اور 9 سیکنڈ کا، اس میں کسی ایک مولوی نے بھی اسرائیل کی مذمت نہیں کی، امریکہ کی مذمت نہیں کی، نوبل انعام کے بارے میں نہیں پوچھا، بورڈ آف پیس کے بارے میں نہیں پوچھا، غزہ میں فوج جانے کے بارے میں نہیں پوچھا، فلسطینیوں کے حق میں بات نہیں کی، ایرانیوں کے حق میں بات نہیں کی، آیت اللہ خامنئی کے اوپر بات نہیں کی، معصوم بچیوں کی شہادت کے اوپر بات نہیں کی. کسی نے اس پہ بات ہی نہیں کی. تو آج مجھے پیغام آیا اب سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے، ایک میرے دوست ہیں جرنلسٹ بڑے اچھے، انہوں نے مجھے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے بتایا جی کہ ہم سے رابطہ کیا ہے علماء اکرام نے جو اہل تشیع ہیں جو وہاں پہ گئے تھے. ایک تو یہ ہے کہ ایک عالم دین جن کا سٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے، بزرگ ہیں، انہوں نے وہاں پہ آرمی چیف کے بولنے کے دوران بولنے کی کوشش کی لیکن انہیں بولنے نہیں دیا گیا. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا جی کہ یہ طے تھا کہ بعد میں مولویوں کو موقع ملے گا بات کرنے کا، لیکن آرمی چیف اپنی بات کر کے نکل لیے.
اور مولوی پیچھے بیٹھے رہ گئے, منہ دیکھتے رہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ جو علماء اکرام نے وہاں پہ بیانات دیے وہ بیانات ایڈٹ کر دیے گئے اور ان میں سے وہ چیزیں نکال دی گئیں جو علماء نے کہی تھی. صرف ان کی جو تمہید تھی, دیکھیں نا ہر عالم دین کا آپ کو پتا ہے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, بات شروع کرتے ہیں نا تو بڑے اچھے طریقے سے اچھے پیرائے میں کرتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں اصل بات پہ آتے آتے ان کو 2-4 منٹ لگتے ہیں. پہلے کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں, تعریف کر دی آپ کی, ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن سے پہلے والی بات جو ہے نا ساری وہ انہوں نے چلا دی 5 منٹ اور 9 سیکنڈ بنا کے. اب وہ علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ساری اور باتیں کی تھی. میں نے کہا جی مجھے آپ لسٹ بنا کے دے دیں کہ آپ نے کون کون سی باتیں کی تھی. میں کل اپنے ویلاگ میں اور اپنے دوستوں کو بھی کہوں گا, آپ سے ریکویسٹ کروں گا, صابر بھائی کو بتاؤں گا جناب انہوں نے یہ کہا کہ یہ باتیں ہم نے کی تھی جو انہوں نے ISPR نے ایڈٹ کر دی, ہماری وہ باتیں انہوں نے نہیں چلوائی. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس وقت ہو رہا ہے ڈیمیج کنٹرول آپریشن. اس ڈیمیج کنٹرول آپریشن میں وزیر اعظم سے لے کر نیچے اردلی تک سارے لگے ہوئے ہیں, اور اس میں تحریری طور پہ 5-6 بیانات بنائے گئے, باقاعدہ تحریری بیانات بنائے گئے. جن مولویوں سے ملاقات کی ہے ان کے اوپر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ بیٹھے اور بیٹھ کے دیکھیں نا, یہ والی بات بھی تو کی تھی, یہ والی بات آپ بول دیں, اچھا آپ یہ والی بات بول دیں, آپ اتنا کہہ دیں, آپ کہہ دیں یہ رویہ بڑا اچھا تھا, بڑے پازیٹو تھے, بڑے اطمینان سے بات کی, نہیں جی انہوں نے ہماری بات سننی تھی لیکن جلدی ہو گئی. یعنی اب ان کو الگ الگ قسم کے تحریری بیانات دیے جا رہے ہیں کہ تم یہ بولو, اور ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ تو چلی جائے گی, ایک دن عاصم منیر صاحب نے تو ریٹائر ہو جانا ہے, ممبر کے اوپر تو یہ مولوی صاحب نے بیٹھنا ہے. جی نوجوانوں نے ان کی شکلیں پہچان لی ہیں, اب ان میں جو بھی ڈنڈی مارے گا نا وہ نہیں بچتا, کیونکہ یاد رکھیے گا کہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے, یہ معاملہ انتہائی حساس ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ اگر تمہیں ایران پسند ہے تو ایران چلے جاؤ. بھائی اس طرح آپ نے نوبل انعام دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو پھر آپ امریکہ چلے جائیں, آپ کو بورڈ آف پیس میں نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھنا ہے تو پھر آپ اسرائیل چلے جائیں, نہیں اگر آپ کو غزہ میں فوج بھیجنی ہے تو آپ وہاں چلے جائیں, پھر تو ہم بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بیوروکریسی ہے یا جتنے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ہیں یہ جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں, پاکستان کے اندر ٹکتا کوئی نہیں ہے. حالانکہ ان کی جان کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کی جان پاکستان میں خطرے میں ہے, آپ مجھے کہیں گے نا میں کل پاکستان جا رہا ہوں, میں آپ کے گھر کے باہر آگے کھڑا ہو جاؤں گا, میں نے نہیں اس کو جانے دینا واپس, میں روکوں گا, صابر بھائی کو بھی روکوں گا, میں ابھی شہزاد اکبر کو بھی روکوں گا کہ یار ابھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. میں نے بہت بیوقوفی کر کے دیکھ لی, بہت بڑی تکالیف اور بڑا تشدد برداشت کر کے دیکھا, ساری چیزیں میں نے کر کے دیکھی ہیں پریکٹیکلی آپ کے سامنے میں ایگزامپل بیٹھا ہوں. تو میں تو آپ کو کہوں گا کہ یار یہ وہ تو پاگل ہے, ان کو تو سمجھ نہیں آتی, وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے, وہ ماریں گے آپ کو, بدتمیزی کریں گے آپ کے ساتھ, اور آپ کو جو ہے حیوانوں والا سلوک کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ رک جائے. لیکن بھائی ان کو پاکستان میں کون کہتا ہے, یہ ان کا طریقہ واردات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ جتنے آپ کی پاکستان میں بیوروکریسی ہے, سیاستدان ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا طریقہ یہ ہے گھر کا ایک بچہ یہ باہر فٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں مال بنا کے اس تک پہنچاتے ہیں, وہ باہر پوری امپائر کھڑی کرتا ہے, جس دن یہ ریٹائر ہوتے ہیں یہ بچے کے تھرو سارے وہاں چلے جاتے ہیں. اچھا جی, میرا شہزاد صاحب کیونکہ ہے تو یہ وارداتی ہے, انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کو بلایا تھا برسلز, جی جی, اور وہ بلایا, خاص طور پہ ان کا اہتمام کیا, اور انہوں نے ایک کالم لکھ دیا, اور اس کالم کا لب لباب اور نچوڑ یہ تھا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ مارشل ہی تھے میرا خیال ہے, ابھی یا آرمی چیف تھے, تو ان سے بہتر جو ہے وہ کوئی ویری نہیں ہو سکتا عمران خان کا, کہ عمران خان کے یہ ویری ہیں اور یہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, اور جب تک یہ ہیں عمران خان جیل میں ہے تو یہ ناگزیر ہیں. ان کے اس کالم کی وجہ سے فیلڈ مارشل کو 5 سال کی ایکسٹینشن مل گئی, 27ویں غیر آئینی ترمیم آئی اور ایکسٹینشن مل گئی. اور پھر کچھ دن خبریں بھی چلتی رہیں کہ جناب یہ تو بہت غلط ہو گیا, ان کے پیچھے فوج لگ گئی ہے, ان کے پیچھے فلاں لگ گیا ہے, تو یہ ہوا. لیکن اس کالم کا, اس کو بلانے کا مقصد, پھر ان کو اس ٹیبل پہ بٹھانے کا مقصد, تو سہیل وڑائچ صاحب نے تو کالم لکھ دیا اور انہوں نے کچھ ادروائز بھی آف دا ریکارڈ میں انفارمیشن پاس آن کر دی زرداری صاحب کو اور مریم صاحبہ کو. اسی طریقے سے یہ جو ہمارے علماء کرام ملے ہیں, یہ راول پنڈی کے علماء کرام اور صرف اہل تشیع, اور ان کو بلا کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ سعودی عرب کے بہت بڑے حامی ہیں
اور ایران کے یہ طرفدار نہیں ہیں، اور اس لیے انہوں نے باہر آ کے بتا دیا کہ جناب یہ تو بہت ہی کٹر قسم کے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ خبردار اگر کوئی ایران کے حق میں باہر نکلا تو، اور اسی طریقے سے ہم گولیوں سے چھین دیں گے، فوجی عدالتوں سے مقدمات. تو یہ میسج تو سعودی عرب کو کنوے ہو گیا نا. جی اور ٹھیک ہے نا، مولوی صاحبان جو آئے انہوں نے اہل تشیع علماء نے، انہوں نے 4 دن کے بعد یہ بات ڈسکلوز کی ہے، یہ نیریٹو دیا ہے. تو 4 دن وہ خاموش رہے. تو یہ میسج، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ایک سوشل میڈیا پہ بن شبال ہے، سعودی دانشور ہیں، انہوں نے بھی اس کو اس طریقے سے لیا، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اب آرمی چیف نے چونکہ بتا دیا ہے، اہل تشیع کو وارن کر دیا ہے، ایران کے حق میں کوئی بات نہیں ہوگی، اور جو فیصلہ کرے گی گورنمنٹ کرے گی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرے گی. اور اس بیانیے کو لے کے عمران خان کے پیروکار ملک میں فساد کروا رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس طریقے سے بھی تو ہو سکتی ہے، یہ کوئی باریک واردات، کیونکہ محسن نقوی صاحب نے ان علماء کرام سے ملاقات کی کچھ عرصہ پہلے، اور یہ لسٹ انہوں نے تیار کی تھی کہ یہ علماء کرام لے کے جائیں گے اور آرمی چیف سے ملیں گے، اور وہ ان سے ملے. تو بنیادی طور پر سعودی عرب کو یہ میسج کنوے کرنا تھا MBS کو، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو آئی ہے نا جی، وہ سیریمونیل وردی نہیں پہنی اور فوجی وردی پہنی، یہ جب ملاقات ہو گئی انہوں نے بلایا تھا صرف شہباز شریف صاحب کو. یہ پرائم منسٹر آفس کی بات بتا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے جی، کہ MBS کی اسپیشل انویٹیشن پہ شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں مختصر دورے پہ. پھر اس بار MBS کی، شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل کی کوئی تصویر اس طریقے سے فرینک موڈ میں نظر نہیں آئی جو پہلے کھڑے ہو کے بنائی گئی تھی. تو ساری گفتگو شہباز شریف صاحب سے ہوئی، اور سعودی میڈیا نے بھی، سعودی گورنمنٹ نے، سعودی میڈیا نے جو جاری کی تصویر اور خبر، وہ جاری کی کہ پرائم منسٹر سعودی پرنس سے پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملاقات کی ہے، انہوں نے فیلڈ مارشل کا ذکر نہیں کیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 48 گھنٹے گزر گئے، اور اسی طریقے سے ہمارے ٹیلی ویژن PTV نے بھی، باقی ٹیلی ویژن چینلز نے بھی، جب وہاں پہ ان کا عاصم منیر صاحب کا ذکر نہیں تھا، تو 48 گھنٹے کے بعد پھر ISPR وہ خبر بنا کے بھیجتا ہے، اور ٹاپ بریکنگ کے طور پہ پھر وہ سارے کے سارے ٹکر جو ادھر سے آئے تھے کہ سرمونیل نہیں پہنی تھی وردی، فوجی وردی پہنی تھی، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، وہ سارے کے سارے اس طریقے سے چلے تھے. تو یہ ہیں تو دربدر، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ ایران والے بھی خوش ہو جائیں، اور ادھر سعودی عرب کو بھی خوش رکھا جائے، اور اسی دوران لڑائی بند ہو جائے اور ہمیں کسی طرف نہ جانا پڑے.